جلال پور شریف کا ایک علاقہ ہے جہلم میں، اس نے لگایا، تو اس وجہ سے اس نے اس جگہ کا نام جائے علم رکھا، جو کہ بعد میں جہلم کے نام سے مشہور ہوئی۔ مارکے کے بعد جب گھوڑے آئے ہیں تو تھکے ماندے گھوڑے انہوں نے پتھر چاٹنا شروع کر دیا بڑی تیزی سے، تو بڑا حیران ہو، اس نے کہا اس میں سے کوئی ایک پتھر توڑ کے لاؤ اور مجھے دکھاؤ۔ فضول جیاں گلاں کردا، اپنے منہ دے مطابق فضول جی گل کردا، ہر چیز نمک دی بن گئی جناب۔ اور ہیلو نہیں کہندے جہلم دے لوگ، اور نمک راما کیا ہویا جی؟ اتنا طویل عرصہ ہو جانے کے بعد یہ پل قائم و دائم ہے، لیکن وہ پل جو ہمارے دوستوں نے پچھلے 50-60 سال میں بنائے ہیں ان میں سے اکثر جواب دے چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، سفرناک میں ہم آج آپ کو لے کر چلیں گے پنجاب کے ضلع جہلم۔ ضلع جہلم انتہائی قدیم اضلاع میں سے ایک ہے اور یہ عسکری، سیاسی اور دفاعی اہمیت کا حامل ہے۔ آج اس ضلع پر گفتگو کریں گے، وہاں کے ایک رہائشی ہم نے دعوت دے رکھی ہے۔ جی جناب۔ ہندوؤں کی ایک مشہور کتاب رگ وید میں اس کا ذکر وتستہ آیا ہے، جس کو بعد میں وتستہ بھی کہا گیا ہے۔ تارہ اول جو تھا وہ جب آیا ادھر تو اس نے اپنے فتح کا جھنڈا جلال پور شریف کا ایک علاقہ ہے جہلم میں، اس نے لگایا، تو اس وجہ سے اس نے اس جگہ کا نام جائے علم رکھا، جو کہ بعد میں جہلم کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے بعد جہلم کا جو وجہ تسمیہ، اس حوالے سے اس کا نام جل ہم بھی ملتا ہے، سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جی اور جل ہم کا مطلب ہے ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔ ٹھیک، جائے علم بھی تو جائے علم ایک روایت تیسری یہ بھی ہے۔ جی، 326 قبل مسیح میں جب اسکندر یونانی یہاں آیا تو اس نے دریا کے کنارے پر اپنی فوجوں کا جو پڑاؤ کیا، یہاں پہ مشہور لڑائی جو ہوئی راجہ پورس کے ساتھ، بیٹل آف جہلم، بیٹل آف جہلم کے نام سے جس کو ہم کہتے ہیں۔ جہلم میں سکندر کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہاں پر زخمی بھی ہوا، بیمار بھی ہوا، اور دریا میں طغیانی بھی آئی، جس وجہ سے اسے کافی، یہاں اس کے فوجی جو تھے وہ کافی تھک چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیمپین کو ناکام کرنا تھا اور اس کے وسیلے پیدا کرتا گیا، لیکن پہلا وسیلہ، بارش کا پہلا قطرہ خواتین و حضرات راجہ پورس تھا، اس کو خراج تحسین ہم ہمیشہ پیش کرتے ہیں۔ راجہ پورس نے جو ہے وہ جرت کی کہ اس نے اس کی فوجوں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، اور اس میں جو ہے ٹریجڈی اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس کے جو ہاتھی تھے وہ اسکندر یونانی کے جو سپاہی تھے، انہوں نے دریا کو کراس کیا اور رات کے اندھیرے میں وہ وہاں پر آئے اور اس کے ہاتھیوں کی سونڈوں کو کاٹ دیا، جس سے ہاتھی جو ہے وہ بپھر گئے اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو جو کچل دیا۔ پورس کے ہاتھی جو ہیں، یہ ایک اردو کا محاورہ بھی ہے، یعنی کہ اپنے ہی ہاتھوں نقصان کر بیٹھنا۔ اس کے بعد جہلم میں جب انگریز آئے تو اس وقت جہلم کی آبادی جو ہے وہ 500 گھروں پر مشتمل تھی۔ انگریزوں نے کافی ساری ڈیولپمنٹ کی جہلم میں۔ جہلم کا جو شہر ہے یہ دریا کے دونوں کناروں پر آباد ہے، ایک سرائے عالمگیر جس کا ہم ذکر کریں گے، سرائے عالمگیر کے ساتھ پرانی جہلم، اور اس کے ساتھ جہلم شہر جو ہے یہ دریا کے دوسرے کنارے پہ۔ اچھا جی، جہلم کے تاریخی مقامات اور مانیومنٹس کا تذکرہ کیجئے۔ جہلم کے مشہور مقامات میں قلعہ رتاس، قلعہ روہتاس سب سے پہلے، اس میں کوئی شک نہیں، دریا جہلم کے بعد سب سے اہم چیز اس ضلع کی قلعہ روہتاس ہے۔ قلعہ روہتاس خواتین و حضرات ہمیں ایک بہت بڑے فاتح اور بہت بڑے جرنیل شیر شاہ سوری کی یاد ہمیشہ دلاتا رہتا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بارے میں ایک سے زائد مرتبہ اس فورم پہ کہا جا چکا ہے کہ اس کا 5 سالہ دور پورے مغل دور سے بہتر تھا، اس پہ بھاری ہے، اس سے زیادہ تابناک ہے، بلکہ اسے جہاں موقع ملا اس نے مغلوں کی خوب پٹائی کی۔ سر مغلوں نے ساری زندگی پونڈی کی تھی اور تو کچھ نہیں کیتا۔ کیا کی؟ پونڈی وہ کیا ہوتی؟ عاشقی۔ یہ کیا فضول لفظ ہے؟ مغلوں نال ہونی چاہیے سی انی کہ جناب، کیونکہ انہوں نے کام ہی اور کوئی نہیں کیتا سوائے چامک بازی تو۔ یہ کیا چامک بازی؟ یعنی کہ عشق فرمانا۔ وہ تے ایسے عاشق مزاج سن، میان چ بھی پھول رکھے ہوندے سی۔ 4 نچن دیاں 2 پکھا چلن دیاں ہوندیاں سی۔ آہو 10ویں مغل تے مکھیاں بیٹھنی۔ بادشاہ دے بھی کپڑے اوہو جے، رقاصہ دے بھی اوہو جے۔ آ جدوں رقاصہ تھک جاندے سی بادشاہ نچن لگ پے۔ اور ایڈے خوش رہندے سن، کوئی تا کے اطلاع دیندا سی نا، اوتھے ہو گیا ہم خوش ہوئے۔ ہر گل تے کہندے سے ہم خوش ہوئے، کہندے تہاڈی 13ویں ملکہ دوڑ گئی، کہندے ہم خوش ہوئے۔ کہیدا ہی مان سنگھ دا گٹا نکل گیا، ہم خوش ہوئے۔ جی۔ اس کے بعد منگلا ڈیم جو ہے جہلم پہ، یہ بھی بنا صدر ایوب کے دور میں۔ اس کے بعد کھیوڑا کی کان جو ہے، کھیوڑا سالٹ مائنز، سالٹ مائن، اور جہلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ ساری دنیا ہمارا نمک کھاتی ہے لیکن حق ادا نہیں کرتی۔ تھوڑی سی افسوسناک بات یہ ہے کہ جہلم کے باسیوں کو بہت دیر سے پتہ چلا کہ یہ پتھر نہیں ہے، یہ نمک ہے،
آپ کو پتا ہے کہ یہ کس نے بتایا تھا؟ جی بالکل، یہ سکندر یونانی یہ کے سکندر یونانی نے بتایا تھا کہ یہ نمک ہے، نمک۔ انہیں چٹ کے دسیا جی بالکل ایسی بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ اس نے دیکھا کہ مارکے کے بعد جب گھوڑے آئے ہیں تو تھکے ماندے گھوڑے انہوں نے پتھر چاٹنا شروع کر دیا بڑی تیزی سے۔ تو بڑا حیران ہو، اس نے کہا اس میں سے کوئی ایک پتھر توڑ کے لاؤ اور مجھے دکھاؤ۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ تو ایک ٹرانسلوسنٹ سا پتھر تھا۔ ویسے منو نہ منو، سکندر نے تو نمک لب کے دیتا ہے۔ لب کے کہاں سے دیتا ہے؟ سکندر نے کتنے لبیا جی؟ گھوڑیاں نے لبیا، وہ تے نہ چٹ تے نہ پتہ لگدا۔ تو گھوڑے بھی سکندر دے سن، تیرے پھپھر دے سن۔ فضول جیاں گلاں کردا، اپنے منہ دے مطابق فضول جی گل کردا۔ ہر چیز نمک دی بن گئی جناب۔ او ہیلو نہیں کہندے جیلم دے لوگ، اور نمک راما کی ہویا جی؟ گھوڑیاں نے نمک کیوں چٹیا جناب؟ وہ گھوڑے صحیح نہ سی جناب۔ میرا خیال ہے سر گھوڑے ٹون سی، انہوں نے نمکو نہیں لبھی تے نمک چٹن لگ پے جناب۔ تدا ہی سکندر روندیا سی میری بوتل نہیں لبن دئی۔ سکندر نے تے بڑیاں گالاں کڈیاں جی اپنے فوجیاں نوں۔ کیوں؟ نہاؤن ڈیا سی، کس نے صابن دی جگہ نمک پھڑا تھا۔ جی یہاں پر جو ہے ایک مشہور جگہ جو سکندر یونانی کی یادگار کے طور پہ بنائی گئی جلال پور میں، اس کا بھی ذکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک بات تھی اور ڈاکٹر مبارک کو اس پہ بڑا اعتراض ہے، اعتزاز احسن کو اس پہ بڑا اعتراض ہے، خاکسار اعتراض کرتا ہے کہ سکندر کی یادگار اور اس کو بنانا، اس کو گلوریفائی کرنا، وہ بالکل یونانی طرز تعمیر جو ہے وہ ایک سٹرکچر کھڑا کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جن لوگوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جہالت کا ثبوت دیا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ سکندر کی بجائے پورس کی یادگار بنانی چاہیے تھی۔ سر پیسے سکندر نے دیتے ہونے نا انہوں نے۔ نہیں سکندر نے تو پیسے جو رئے سے تھے وہ بھی لے گیا تھا یہاں سے۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ سارے سکندر یونانی نے جیڑا اصل سے نا چنگڑ یونانی۔ اوتھے چکیاں سڑے دیاں کرائے تے دیندا سی۔ ایک قلعے 'ਚ نا مکنے تیس نال لویا لبدا ہوندا سی۔ ویسے چنگڑوں کی یہ جو جھگیاں تمہیں نظر آتی ہیں نا، جی۔ ایک خاص طرح کی گول، ہاں جی، یہ یونانیوں کا ڈیزائن۔ دریا کے کنارے ایک مسجد ہے، مسجد افغانہ، اس کا بھی تاریخی حوالہ ہے کہ وہ بھی کافی دریا کے برلب دریا مسجد ہے۔ 1872 میں ایک جیلم میں پل بنا، لوہے کا پل تھا جو انگریزوں نے بنایا، جو جیلم اور سائلم گیر کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ پل اس کو بنے 140 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک اس پر ٹریفک چل رہی ہے۔ اور اس میں یہ اتنا طویل عرصہ ہو جانے کے بعد یہ پل قائم و دائم ہے، لیکن وہ پل جو ہمارے دوستوں نے پچھلے 50-60 سال میں بنائے ہیں ان میں سے اکثر جواب دے چکے ہیں۔ تو اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے؟ رینوویٹ نہیں کیا گیا، یہی تو المیہ ہے۔ نہیں اور تو ٹیکس تو ابھی بھی لیتے ہیں اس سے۔ ٹیکس لے رہے ہیں اور بیجا ٹیکسز اس پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ اچھا، مشاہیر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ضلع کی سب سے اہم شخصیت راجہ پورس ہے، باقی سب اس کے بعد ہیں، کیونکہ آپ کا اصل ہیرو وہ ہے۔ میاں محمد بخش عارف کامل، جو میاں محمد بخش جیلمی کہلاتے تھے۔ جی میاں محمد بخش بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے پنجابی شاعری کے حوالے سے، بہت بڑی لوک داستان سیف الملوک کے خالق، ان کا تعلق اسی ضلع سے ہے۔ نشان حیدر اس ہیں کے دو بعد یہاں۔ نشان حیدر میجر اکرم شہید جو ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ جیلم کے ساتھ ایک علاقہ ہے نکا خلاص، نکا خلاص، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور جیلم شہر میں ان کی جو ہے وہ یادگار بھی بنائی گئی، ایک مونومنٹس جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ پھر شاعری کے حوالے سے ایک اور بڑی قداور شخصیت سید ضمیر جعفری، سید ضمیر جعفری کا تعلق اسی ضلع سے ہے، اور سید ضمیر جعفری کی شاعری اس وقت تک لوگوں کو محظوظ کرتی رہے گی جب تک اردو بولنے والا آخری شخص بھی اس پلانٹ پر موجود ہے۔ پھر جوگی جیلمی ایک بہت خوبصورت شاعر، پنجابی شاعر ہیں جن کی شاعری پوٹھوہار کی انتہائی خوشگوار چیکنی مٹی میں ڈوبی ہوئی۔ سمپورن سنگھ گلزار کا نام جو ہے وہ آتا ہے۔ بہت بڑا نام، بالی ووڈ کا ایک بہت بڑا نام خواتین و حضرات گلزار کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا۔ ایک دینا تحصیل ہے، دینا سے ان کا تعلق تھا۔ اور سنیل دت، بالکل سنیل دت جو ہے ان کا تعلق خورد چٹالہ سے ہے، سنجے دت کے والد اور والد صاحب۔ نرگس کے شوہر۔ جی بالکل۔ اس کے بعد اندر کمار گجرال گجرال، جی، ایکس پرائم منسٹر آف انڈیا۔ اگر دیکھا جائے تو منموہن سنگھ کا تعلق بھی
जेहलम ही से था, बिल्कुल उनका चकवाल के साथ एक क्योंकि गाँव अब है, चकवाल जेहलम से कट के कि वो एक अलग जिला हुआ। बन गया है, तो पहले उनका तलक जेहलम के साथ ही था। एक बहुत बड़ा नाम गवर्नर अल्ताफ हुसैन का है। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम बड़ी अहमियत के हामिल है। उसके बाद नसीर कवी एक पीपल पार्टी के वो जाले थे, काफ़ी उनका नाम है। उन्होंने एक मशहूर नज़म, तुम जितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो तुम मारोगे। कितने भुट्टो मारोगे, जैसे। और फिर जेहलम के पानियों पे भी उसने कुछ कह रखा जी है। बिल्कुल, जेलम तेरे पानियां अंदर पहले जइयां छल्ला छल्ला नहीं। वाह 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 वाह। ये बड़ी मशहूर नज़म उन्होंने लिखी। नीचे फुट नोट पे लिखा जाना चाहिए वुलर बैराज, जी और लानत भेजनी चाहिए हमारे उन उम्माल पर, हमारे उन सरकारी अफसरों और एहलकारों पर जो गहरी और मीठी नींद सोते रहे और पीछे से हमारा रहाज़ा पानी भी कोई और ले गया।